اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے توفیق دی کہ ایک بار پھر ماہ مبارک رمضان میں خدا کے مہمان قرار پائیں انشاءاللہ العزیز۔ وہ بابرکت مہینہ جو 12 مہینوں میں اکلوتا مہینہ ہے جس کا تذکرہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ میں نواز ادب جناب ڈاکٹر پیام اعظمی کے مسدس کا ایک بند پیش کروں اور پھر پروگرام کا تعارف اور اپنے مہمانان گرامی کا تعارف۔ ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب نے کہا کہ یوں تو ہے ہر ماہ کی اسلام میں عظمت ہے، سب سے زیادہ ماہ رمضان کی فضیلت، اس ماہ میں چھا جاتی ہے اللہ کی رحمت، مسجد میں جماعت ہو تو مٹ جاتی ہے نفرت، جس طرح سے قرآن میں یاسین آیا ہے اس طرح سے مہینوں میں یہ ماہ رمضان ہے۔ بابرکت مہینہ ہے ماہ رمضان۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم اس وقت اپنی مادر تعلیم یعنی ادارہ تنظیم الکاتب میں ہیں، اور یہاں ہمارے اساتذہ کرام، بزرگان دین، علماء کرام، برادران عزیز تشریف فرمائے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے طلاب و افاضل اور دفتر جامعہ امامیہ تنظیم الکاتب اور ادارے تنظیم الکاتب کے کارکنان بھی موجود ہیں، جن کی موجودگی میں ہم چند ایک باتیں پیش کریں گے۔ موضوع گفتگو ہے کہ ماہ رمضان کیسے گزاریں۔ ظاہر ہے وہ مہینہ جس کے لیے نبی نے فرمایا تھا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ۔ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں پروردگار اپنے بندوں کے غیر اختیاری عمل پر بھی انہیں اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ سانس لینا تسبیح پروردگار کا درجہ رکھتا ہے تو سو جانا عبادت پروردگار کا مرتبہ رکھتا ہے۔ میں اپنے داہنی سمت سے شروع کرتا ہوں تعارف کرانا۔ ہمارے استاد بزرگوار جناب مولانا سید تہذیب صاحب قبلہ تشریف فرمائے ہیں۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عزیز و ارجمن جناب مولانا فیض عباس مشہدی صاحب جو ابھی مشہد مقدس اور قم المقدسہ کی زیارت سے واپس آئے ہیں، تقبل اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا فیروز صاحب جو جامعہ امامیہ میں مدرس کی حیثیت رکھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، قرآن مجید سے متعلق۔ اور ہمارے مربی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صفی ادب صاحب اللہ، سیکریٹری ادارے تنظیم الکاتب صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ کہ یہ خوبصورت بزم آپ نے سجائی اور ایک اچھی مدد فراہم کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایک نوٹس پہ اس لیے شکر گزار ہوں سب کا۔ اور خوش قسمتی ہے، سعادت ہے، اسی جامعہ امامیہ میں جب میں 1994 میں داخلے کے لیے آیا تھا تو میرا انٹرویو لیا تھا مول صاحب نے، یعنی ہمارے استاد جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسن معروفی صاحب اللہ جو لندن سے ان دنوں ہندوستان آئے ہوئے ہیں۔ مول صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکر گزار ہیں ہم طلاب کہ آپ نے ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے ادارے پہنچائے اپنے آپ کو، اور اللہ ان کو شفا عنایت فرمائے، ہم سب مسلسل آپ کے محمد والے محمد انشاءاللہ العزیز۔ رکن مجلس انتظام تنظیم الکاتب جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید سبیر حسین صاحب اللہ، ہمارے بزرگ، حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور نائب صدر ہیں جناب مولانا ممتاز علی صاحب اللہ۔ تابصرہ کے انتقال پرملال کے بعد استاد جامعہ امامیہ جناب مولانا محمد علی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم سب کے استاد، اور جامعہ امامیہ کے پرنسپل جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ممتاز جعفر نقوی صاحب قبلہ، حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم سب کے بزرگ نبا فاؤنڈیشن کے روح رواں جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ذوالفقار حیدر صاحب قبلہ، حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہمارے درمیان جناب سید شعیب صاحب انجینئر صاحب بھی موجود ہیں، اور بہت سارے ان کے وہ عہدے جو ہمارے پاس تحریر ہیں، مثلا زونل ہیڈ ہیں یہ ایسوسیشن آف مسلم پروفیشنلز کے، اور اسی طرح پریزیڈنٹ ہیں AMU اولڈ بوائز ایسوسیشن لکھنؤ کے، اور اسی طرح یہ فارمر CEO بھی رہ چکے ہیں UP سنی سینٹرل وقف بورڈ لکھنؤ کے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ادارے تنظیم میں آپ کی آمد پر، اور آپ تمام حاضرین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لازم ہے گناہوں کا تصور بھی نہ آئے، روزہ جسے کہتے ہیں جہنم کی سپر ہے۔ کوشش یہ ہوگی کہ اس کم وقت میں ان تمام حضرات سے بھرپور استفادہ کیا جائے اور بہت ساری باتیں سنی جائیں۔ ہمارے ساتھ بعض علماء اور شعراء حضرات بھی جوائن کریں گے آن لائن، جن میں کوشش جاری ہے جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صفدر حسین زیدی صاحب قبلہ، شہر جونپور شیراز ہند سے۔ اسی طرح
यादगार रईसुल वाइज़ीन जनाब मौलाना करार हुसैन ताबासरा यानी बरादर अज़ीज़ जनाब मौलाना वहब जाफ़र साहब मोहम्मदाबाद से, और शायर अहले बैत जनाब अज़हर एजाज साहब जलालपुर ज़िला अम्बेडकर नगर से, और दीगर हज़रात से भी रब्ते की कोशिश है। मौलाना डॉक्टर सैयद काजिम मेहदी उरूज जौनपुरी साहब रुकने मजलिस इंतज़ाम तंज़ीम मुकाती, वो भी इंशाल्लाह ऑनलाइन हमें ज्वाइन करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहाँ पर एक बड़ी तादाद में ऐसे हज़रात मौजूद हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा तिलावत कलाम रब्बानी के लिए अपने बरादरान में से कि तिलावत कलाम पाक के ज़रिए इस बज़्म का अगर आगाज़ कर दें तो हम शुक्रगुज़ार होंगे। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था लिकुल्लि शैइन रबीउन व रबीउल क़ुरआन शहर रमदान, हर चीज़ की एक बहार है और क़ुरआन मजीद की बहार माह मुबारक रमदान है, जहाँ अल्लाह एक आयत की तिलावत के एवज़ ख़त्म कुरान की तिलावत का अजर व सवाब क़ारी कुरान को अता करता है। तिलावत कलाम रब्बानी कर रहे हैं बरादर अज़ीज़ ज़फ़र साहब, जो मुताल्लिम हैं जामे इमामिया तंज़ीमुल मकातिब के। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ما شاء الله. आफरीन। ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ما شاء الله. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. अहसनतुम अहसन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजह। तर्जुमा। बेनामे खुदाए रहमान व रहीम, बेशक हमने उसे शब क़द्र में नाजिल किया है, और आप क्या जाने ये शब क़द्र क्या चीज़ है। शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। उसमें मलाइका और रूहुल कुद्स इज़्न खुदा के साथ तमाम उमूर को लेकर नाजिल होते हैं। ये रात तुलुए फज्र तक सलामती ही सलामती है। दुरूद पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजह। अहसनतुम जज़ाकुमुल्लाह। शब क़द्र और सरकार हुज्जत वली नेमत महवर कायनात हज़रत साहिब ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में एक बड़ा अमीक़ राबिता है, और ये सूरा बेहतरीन दलालत है सरकार हुज्जत की मौजूदगी और आपके वजूद बाबरकत पर। माह मुबारक रमज़ान रहमत व बरकत और मग़फ़िरत के हुसूल का महीना है।
تزکیہ نفس اور تطہیر ذات کے لیے اللہ نے ماہ مبارک رمضان کو ہمارے درمیان بھیجا ہے۔ آئیے ہم عہد کریں اس ماہ مبارک رمضان میں اس طرح زندگی بسر کریں گے جیسا پروردگار اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ قدر بزرگوار جناب غلام مہدی مولائی صاحب سے کہ نعت پیغمبر خاتم سے اس کاروان کو مزید آگے بڑھا دیجیے تاکہ مکمل ہو جائے ہمارا یہ سلاٹ۔ تشریف لائیں۔ جناب غلام مہدی مولائی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعد جب نعت مصطفیٰ کا اثر بولنے لگے، پتھر بھی سامنے ہو اگر بولنے لگے، اے شہر علم ایسے بھی کچھ شعر ہوں عطا، جو بھی سنے وہ بارے دیگر بولنے لگے، جو بھی سنے وہ بارے دیگر بولنے لگے، اور نعت رسول پاک کا حق یوں ادا کرو، نعت رسول پاک کا حق یوں ادا کرو، کٹ جائے گر زباں تو نظر بولنے لگے، واہ سبحان اللہ، کٹ جائے گر زباں تو نظر بولنے لگے، اور نعت نبی سے گونج اٹھیں بام و در تمام، نعت نبی سے گونج اٹھے بام و در تمام، ذکر نبی کے فیض سے گھر بولنے لگے، سبحان اللہ، ذکر نبی کے فیض سے گھر بولنے لگے، اور پتھر کو رزق کے نطق ملے جس کے ہاتھ سے، پتھر کو رزق کے نطق ملے جس کے ہاتھ سے، حیرت ہے لوگ اس کو بشر بولنے لگے، حیرت ہے لوگ اس کو بشر بولنے لگے، اور یہ چپ رہیں تو سانس رکے جبرائیل کی، یہ چپ رہے تو نہ، یہ چپ رہے تو سانس رکے جبرائیل کی، بول
آیتوں میں اثر بولنے لگے، بولے تو آیتوں میں اثر بولنے لگے، اور سورج انہیں سلام کرے جب یہ حکم دے، سورج انہیں سلام کرے جب یہ حکم دے، انگلی کی جنبشوں سے قمر بولنے لگے، سبحان اللہ۔ انگلی کی جنبشوں سے قمر بولنے لگے، اور عرفان یہ حسین کے نانا کا فیض ہے، عرفان یہ حسین کے نانا کا فیض ہے، ہم جیسے بے ہنر بھی اگر بولنے لگے، جب نعت مصطفیٰ کا بات متوجہ ہوئے تھے، لیکن میں موقع ہے اس لیے گزارش کروں گا۔ ابھی میرے پاس ایک فون آیا تھا کسی عقیدے کے مسئلے میں، اور وہ یہ تھا کہ ملک الموت ہی سب کی روح قبض کریں گے، یا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی روح سیدھے اللہ قبض کرے گا، یا کہیں کوئی خطیب نے کوئی نقطہ بیان کیا ہوگا۔ شعراء کرام بھی جب شاعری کرتے ہیں تو قرآن مجید کہتا ہے کہ فی کل وادی یتیہون، ہر وادی میں جاتے ہیں۔ ابھی جو بشر بولنے لگے، اچھا ہم لوگ اتنا عادی ہو گئے ہیں، مولانا غلام مہدی مولائی صاحب عالم ہیں، شیروانی میں آئے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امامے سے کم ہیں، اچھے اساتذہ کے شاگرد رہے ہیں، اہل علم ہیں، لیکن ہم عادی ہو گئے ہیں تو بہت باتوں میں توجہ نہیں دیتے۔ اب وہ بشر بولنے لگے، مجھے شعر تو یاد نہیں رہ جاتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم یہ تھا کہ حیرت ہے جس کے ہاتھوں پہ کنکریاں بولی، شاید لوگ اسے بشر کر اس طرح کا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا صلوات آپ پہ واجب ہو گئی، اللہم صلی علی محمد و آل یہ محمد، قرآن مجید کے صریحی اعلان کے خلاف ہے۔ میرے ذہن میں چھوٹا آیت کا ٹکڑا آ گیا تھا، الحمدللہ آج کل بہت کچھ ہمارے سہولتیں ہو گئی ہیں، اب کتابوں کے بنڈل بیگ میں لاد کے عشرہ محرم اور رمضان نہیں جانا پڑتا، جیب کی موبائل کافی ہوتا ہے جو اس کا صحیح استعمال ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میں تمہارا ہی جیسا بشر ہوں، بس بہت بڑا فرق یہ ہے کہ یوحی الی، میرے اوپر وحی آئی ہے، آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی، اور وہ وہی کیا ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ اور پروردگار بس ایک اللہ ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا تھا قرآن مجید تو ان کو بشر کہہ رہا ہے، اپنا جیسا بشر کہنا حماقت ہے، اور شعر میں شاید شاعر کہنا یہی چاہتے تھے، لیکن ان کو بحر کی اور قافیے کی اور چند الفاظ کی مجبوری نے انہیں شاید یہ کہنے مجبور کر دیا، ورنہ اصل میں اختلاف یہی ہے کہ کچھ حضرات عالم اسلام میں ہی حضور کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا جیسا کہتے ہیں، جو کہ غلط ہے، وہ ہمارے جیسے نہیں تھے لیکن بشر تھے۔ صلوات۔ شکر گزار ہوں مول صاحب کا، لیکن ایک بات عرض کروں گا، ادارے کے بڑے مخلص جناب فرحت سہارنپوری نے حالیہ دنوں میں ہونے والی محفلوں میں جو ہلڑ ہنگامے کی کیفیت بسا اوقات نظر آئی، اور کچھ شعراء نے غیر ذمہ دارانہ اشعار کہے، تو انہوں نے بہت اچھا منظر پیش کیا کہ اشعار کی خبر نہیں لہجے پہ زور ہے، یعنی تعلقات کا ہر سمت شور ہے، کیا کیا معاشرے میں جہالت کا دور ہے، لا مذہبوں کے ہاتھ میں مذہب کی ڈور ہے،
حسینیت کا نشمن بچا رہے، بے دین شاعروں سے یہ گلشن بچا رہے۔ بہرحال اچھی شاعری ہونی چاہیے اور ہوتی ہے الحمدللہ، اور ہم جیسے معمولی خطیب بھی یہ بات فخریہ کہتے ہیں کہ نثر نے ہمیشہ نظم کی انگلیاں تھام کر چلنے کا ہنر سیکھا ہے۔ امیر المومنین سمیت دیگر معصومین نے اور بزرگ علماء کرام نے اشعار کہے ہیں۔ پیغمبر نے اگر اشعار نہیں کہے تو حکم خدا کے تحت، اور اگر معصومین نے اشعار کہے تو منشأ پروردگار کے مطابق۔ بہرحال بہار موسم اہل خدا مبارک ہو، دوبالا لطف عبادت ہوا مبارک ہو، بفیض آمد قرآن ناطق و صامت مسرتوں کا حسین سلسلہ مبارک ہو۔ اب میں یہاں سے گفتگو تھوڑا سا شروع کرنا چاہتا ہوں، بریک بھی لوں گا، درمیان میں اشعار بھی پیش کیے جائیں گے۔ دیکھیے سر دست جب ہم خطبہ شعبانیہ یا امیر المومنین کا وہ خطبہ جو آپ نے مسجد کوفہ میں ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر بیان فرمایا تھا اسے پڑھتے ہیں، اور ماہ رمضان کی آمادگی کے بارے میں امام سجاد کی صحیفہ سجادیہ میں دعا نمبر 44 کو پڑھتے ہیں تو کچھ اور نظر آتا ہے، اور جو آج سماج میں ماہ رمضان کی آمادگی دیکھتے ہیں وہ کچھ اور۔ 2 کلو چنا لے آئیے گا، 1 کلو بیسن لے آئیے گا، 5 کلو پیاز لے آئیے گا، ریفائنڈ تیل مت بھولیے گا۔ بس اوقات ہم ان چیزوں میں الجھے رہ جاتے ہیں، اور پھر ماہ مبارک رمضان کی وہ حسین ساعتیں جس میں انسان بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے وہ چیزیں رہ جاتی ہیں۔ میں پہلا سوال اپنے بزرگ عالم دین جناب مولانا سید ذوالفقار حیدر صاحب اللہ سے کرنا چاہوں گا کہ ماہ رمضان کی تیاری جو ہمارے سماج میں آج نظر آتی ہے، اور وہ آمادگی جو حضرات معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے ہم سے چاہیے، ان دونوں میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں، اور ان دونوں کے بارے میں خود آپ کا اپنا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ۔ اتنی وضاحت اور کر دوں، برادر بزرگوار مولانا ذوالفقار حیدر صاحب کے اللہ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں بھولنے بہت لگا ہوں۔ یہ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین خطیب اور واعظ اور مبلغ بھی ہیں، اور بہت ادبی زبان، اور سب سے بڑی خوبی ان کی یہ ہے کہ میری طرح موقع ناشناس نہیں ہے، یہ موقع شناس ہیں کہ کتنی گفتگو کی جانا چاہیے۔ بسم اللہ۔ صاحب سوال یہ تھا کہ ماہ مبارک رمضان کی تیاری جو آج ہم اپنے سماج میں دیکھ رہے ہیں، اور وہ آمادگی جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک منتقل ہوئی ہے، ان دونوں آمادگیوں میں کیا بنیادی فرق محسوس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ہر چیز ایک وہ ہے کہ جو مذہب ہمیں حکم دیتا ہے، اور مذہب کے اعتبار سے اسے انجام دینا ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم اس چیز کو ایک رسم بنا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں افطار، سحر یا ماہ رمضان مبارک کے اور جو سلسلے ہیں وہ زیادہ تر رسم بن کر کے رہ گئے ہیں۔ افطار کا انتظام جو ہوگا وہ بھی ایک گویا رسم ہو گئی ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاں اتنا انتظام ہوا ہے تو ہم اس سے بھی بڑا انتظام کریں گے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس انتظام میں کبھی کبھی نماز مغربین بھی غائب ہو جاتی ہے انتظام کرنے میں، یا سحر وغیرہ کا انتظام کرنے میں اعمال وغیرہ باقی نہیں رہ پاتے، آدمی نہیں کر پاتا۔ حالانکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار اور سحر کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں جو حدیثیں ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ بہت اعلیٰ پیمانے پر افطار کا انتظام کیا جائے یا بہت اعلیٰ پیمانے پر سحر کا انتظام کیا جائے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ واقعی ہم ائمہ معصومین علیہ السلام، چہردہ معصومین علیہ السلام کے اقوال کے مطابق ہی افطار، سحر یا ماہ رمضان مبارک کے اور بھی جو امور ہیں اور اعمال ہیں انہیں انجام دیں، ان اقوال کے مطابق۔ اسے ایک رسم نہ بنائیں بلکہ اس میں روحانیت کو غالب رکھیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ حضور انجینئر شعیب صاحب، میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا، خود آپ بھی اسی سماج کے ایک فرد ہیں، اور ظاہر ہے آپ کا اپنا ایک مشاہدہ ہے، اور ایک اچھی عمر آپ الحمدللہ گزار چکے ہیں اسی سماج اور معاشرے میں۔ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ سنت پیغمبر اکرم ظاہر ہے ہمارے سامنے ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن مجید کا واضح اور صریحی بیان ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے آج جو سماج میں تیاریاں ہوتی ہیں ماہ رمضان کی، اور وہ آمادگی جس کی طرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین اور اولیاء الہی نے متوجہ کیا، ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ شعبان کی کا اختتامی دن ہے، آج 29 شعبان ہے، جو شعبان کے اعمال میں
हुजूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मरवी है। उसमें एक है बकसरत सलावात भेजना, उसमें बरकत ही बरकत है। चाहे आदमी सलावात जब भेजे, जब कश्ती पर रहमत आएगी तो कश्ती पर जो सवार उन पर भी रहमत आएगी, लेकिन रमज़ान शाबान में सलावात का खुसूसी हुक्म है। एक मिलजुल के पुरजोश सलावात भेजिए मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। जज़ाकल्लाह खैर। आज सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे मुहिब्बी हज़रत मौलाना सफ़ी हैदर साहब क़िबला ने आज मुझे एक बड़े सख्त इम्तिहान में मुब्तला कर दिया। ये इम्तिहानात मुल साहब लेते रहते हैं और बस दुआ ये है और कि इस इम्तिहान में मैं कामयाब। मैं खुद भी इम्तिहान ही दे रहा हूँ। उलमा कराम के साथ मैं अपने आप को बहुत एहसास कमतरी में मैं मुब्तला पा रहा हूँ, लेकिन बहर कैफ हज़रत का हुक्म मेरे लिए बहुत ही अहम है। जहाँ तक आपने जो फरमाया, मेरा अपना ये मानना है कि इस्लाम का हर रुकन हमको डिसिप्लिन सिखाता है। अफसोस की बात यह है कि हमने उस डिसिप्लिन को उस रुकन तक ही महदूद कर दिया है। जिस वक्त नमाज होती है हम लोग एक सफ़ में खड़े होते हैं और पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। नमाज जैसे ही ख़त्म होती है आप लोग जानते हैं कि क्या हाल होता है। ग़ीबतें शुरू हो जाती हैं, साजिशें शुरू। बिल्कुल सही फरमाया। वही मामला रोज़े का भी है और जितने भी अरकान हैं हमारे। क्या हमारा जो डिसिप्लिन है वो उसी रुकन तक, उन्हीं अरकान तक महदूद रहना चाहिए? मेरा अपना ये मानना है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी शरीयत आपने हमारे सामने रख दी। जिम्मेदारी हमारी अब ये होती है कि हम उसकी तह में जाएं और ये गौर करें कि जितने भी अरकान हमको दिए गए हैं हम महज वहाँ तक उसको महदूद न रखें। तो आपके सवाल का मुख्तसरन जवाब यही है कि रोज़ा है क्या? रोज़ा एक बहुत ही मुख्तलिफ इबादत है जिसका कि मैं समझता हूँ कि कोई सानी मिलता ही नहीं है। नमाज हम पढ़ते हैं, हमको लोग देखते हैं, बसा औक़ात तन्हाई में भी पढ़ते हैं, बसा औक़ात मस्जिद में भी पढ़ते हैं, लेकिन रोज़ा एक ऐसा फ़ेल है, ऐसा रुकन है कि हम कमरे में बैठ करके अगर हम एक गिलास पानी भी पी लें, कौन देखने वाला है? लेकिन वो खौफ हम पर अल्लाह का मुसल्लत रहता है। मेरा सिर्फ बस मुख्तसरन यही अर्ज़ करना है कि काश हम वो डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगियों में भी किसी तरह ले आएँ। आप यकीन मानिए कि जिस दिन हम ले आए, ये हमारी कौम, हमारी उम्मत बिल्कुल सुधर जाएगी इंशाअल्लाह। तो इस रमज़ान में भी मैं तमाम लोगों से अपील, तो खैर मेरी हैसियत नहीं है कि मैं अपील करूं, लेकिन बहरहाल एक गुजारिश है और मैं ख़ुद उस पर भी कोशिश करता हूं चलने की कि हमारा कोई भी फ़ेल जो हो वो ऐन मज़हब के हुक्म के मुताबिक होना चाहिए और हम उससे ज़रा सा भी अलग ना हटें इंशाअल्लाह। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मौल साहब मौलाना मोहम्मद हसन मारूफ़ी साहब क़िबला। वाकई एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए हम लोग तो लखनऊ में हैं, हिंदुस्तान में हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हमारा ताल्लुक़ है। उस्ताद बुज़ुर्गवार जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब फैज़ाबाद अयोध्या से ताल्लुक़ रखते हैं, मौलाना ज़ुल्फ़िकार साहब क़िबला आज़मगढ़ से, मौलाना सबीउल साहब मऊ से, आप ख़ुद मऊ से, मौल साहब बाराबंकी से, मैं अम्बेडकर नगर अकबरपुर से, भाई हमारे मसलन डिस्ट्रिक्ट हरदोई से। ये है कि इंडिया में तो हम तकरीबन सफ़र भी करते रहते हैं, लेकिन ज़रा सा लंदन के बारे में जानना चाहते हैं, यूनाइटेड किंगडम। वहाँ माह रमज़ान की तैयारियों में लोग और मोमिनीन किस तरह अपने आप को आमादा करते हैं, क्या फ़र्क आपने वहाँ और यहाँ महसूस किया? ज़ाहिर है आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा यहाँ गुजरा है, गुज़श्ता 30 वर्षों से आप मुसलसल वहाँ मुक़ीम हैं। माफ़ करेंगे, मैं 2 लम्हे आपसे इजाज़त चाहूँगा। बात चूँकि पैगामात पहुँचाने के लिए हो रही, मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि यहाँ हम लोग तकरीर नहीं करने बैठे हैं, गुफ्तगू करने बैठे हैं। अभी जो इफ्तार के मसले में बात हो रही थी, तो हमने एक अफसोसनाक पहलू ये अभी जनाब शुएब साहब ने उसी तरफ इशारा किया कि इस्लाम में जितनी इबादतें हैं वो कोई रस्म नहीं है,
ان کے اثرات ہیں جو زندگی دنیا میں ان کا ایک ذمہ ہمیں ٹریننگ دینا ہے. ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ انسان جب اس کا نفس بے قابو ہوتا ہے تو پھر وہ نہ جانے کتنے اپنے کو تباہ کرتا ہے اور معاشرے کو تباہ کرتا ہے. دولت کی لالچ آ گئی تو تباہی، وقت بیچو کھاؤ، سود لو کھاؤ وغیرہ. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ اس عبادت کا نام ہے، ابھی جیسے شعیب صاحب نے فرمایا تھا، جس میں کہیں سے کچھ کرنے کا حکم ہی نہیں ہے. واہ. ریاکاری آتی کچھ کرنے میں تو روزہ اس سے محفوظ ہے. اس لیے کہ جیسے ابھی انہوں نے فرمایا کمرے میں پانی پی لوں ایک گلاس تو کس کو پتہ، مگر یہ وہی روزہ دار ہوگا جو اللہ کے لیے. تو اس میں اکلوتا روزہ ایسا عمل ہے جس میں للہیت ہے، اسی لیے پروردگار کہتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. وَأَنَا أُجْزَ بِهِ، دو طرح پڑھا گیا ہے، ایک اجزی بہی، میں اسے جزا دوں گا. اللہ سب کی جزا ہے کہ جب وہ میں لگا رہا ہے تو اس کا مطلب نہ جانے کیا. اور دوسرا اس کا اعراب جو پڑھا گیا اجزا بہی، میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا. تو روزہ خاص کر کے ٹریننگ دیتا ہے نفس پر قابو رکھنے کی. پیاس لگے پانی مت پیو، بھوک لگے کھانا مت کھاؤ، نہانے کی چاہے ڈبکی مت مارو. اول سے آخر دیکھ لیں آپ، سب نفس پہ قابو کی باتیں ٹریننگ. معاف کریں گے مجھے برادر محترم و عزیز، ہم لوگ بہت بچپن سے ایک دوسرے کے الگ الگ مدرسوں میں رہ کے بھی ہم درس تھے. یہ سلطان مدرس تھے، میں نازمیہ میں تھا، ہم لوگوں نے BA وغیرہ جو کیا وہ بھی آپ سے تیاری شت خیر. تو ایک تو روزے کی بات یہ عرض کرنا چاہتا تھا. یہیں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے اس میں تہوار کہیں نہیں ہے، اور ہم نے ہر چیز کو تہوار بنا لیا ہے. اور اب دھیرے دھیرے عاشورہ بھی تہوار ہوتا جا رہا ہے، چاہے جس وجہ سے ہو رہا ہو. دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا تھا افطاری، وہ بھی ہم نے اسے بھی مس یوز شروع کر دیا. ہر دینی عمل کا مس یوز ہو رہا ہے. حسین ڈے بلایا علماء خطبہ کو ہے، بلوائے جا رہے ہیں نیتا جی جنہیں میں شریک ہوا ہوں اور بائیکاٹ کر کے چلا آیا. پھر آپ نیتا کو سنیے ہمیں بلایا کیوں تھا. وہ جو کہہ رہے ہیں حسین صاحب، انہیں حسینی صاحب، انہیں یہ تک پتہ نہیں کہ حسین کے حسینی. تو ایک بیجا استعمال افطاری کا بھی ہو رہا. افطار پارٹی، یہ افطار پارٹی جو ہمارے ملک میں ہو رہی ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں، جہاں بے روزے دار زیادہ ہوتے ہیں، جو روزے کے قائل بھی نہیں ہیں وہ ہوتے ہیں. تو ایک مشکلات ہیں، لہذا ان کی سب کی طرف بانی ترنیم مولانا غلام نصیر اللہ مقامہ فرماتے تھے کہ ہماری قوم بے عمل نہیں ہے، بے خبر ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے اسے باخبر بنانا. میں فارسی میں کہتے ہیں مزاحم، آپ کے لیے خاص کر کے مزاحم شدم بے بخشید. معروفی صاحب آپ سے تکلف نہیں ہے، آپ سے معذرت بھی نہیں کروں. یہ بھی ہمارے بچے ہیں ماشاءاللہ، لیکن اہل علم ہیں. جزاک اللہ. بچے ہو گئے، چھوٹے بھائی ہیں. بسم اللہ. بسم اللہ ولہ الحمد. تھوڑے سے معذرت کے ساتھ کہ اگرچہ میں خود مختصر ہوں، بات بھی میں مختصر کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ مختصر گفتگو کروں، مگر اس وقت میرے پیش نظر یہ مختصر لوگ نہیں ہیں، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ پیغام جا رہا ہے یا دیکھ رہے ہیں، نظر میں ہونا چاہیے کہ وہ سن رہے ہیں اور ان تک بات پہنچے. سامنے کی بات میں اپنے الفاظ میں کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی کام کی اہمیت اس کے پہچان سے ہوتی ہے. جب تک جو ہے آدمی پہچانے گا نہیں، اس وقت تک شاید اس کی اہمیت بھی نہیں ہوگی. اس پہچان میں سب سے پہلا مرحلہ خود اپنی شناخت ہوتا ہے، خود شناسی، کہ انسان اپنے کو پہچانے. بلکہ میں اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر کہتا ہوں پہچاننا، بلکہ اس کو خود یابی، اپنے کو پائے. نہ جانے کتنی چیزوں کو تلاش کرتا ہے مگر خود ہی کو کھوئے ہوئے ہے. ہر آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوچے گا، وہ خود یاب نہیں ہے، وہ اپنے کو نہیں پائے ہوئے ہیں. وہ اپنے نام کو پائے ہوئے ہے، اپنے کپڑے کو پائے ہوئے ہے، اپنے جسم کے قد و قامت کو پائے ہوئے ہے، لیکن خود کو نہیں پائے ہوئے ہو. جانتا بھی نہیں کہ میں کیا ہوں. میں تو کہتا ہے مگر میں تک پہنچا نہیں. تھوڑا سا توجہ کیجیے گا تو
بہت واضح ہو جائے گی کہ اپنے وجود میں جب آدمی کہے بولے تو کبھی وہ میں نہیں کہتا، سب میرا کہتا ہے. ہاتھ میرا ہے، زبان میری ہے، آنکھ میری ہے، دماغ میرا ہے، سارے اعضاء اور جوارح کے لیے سب میرا ہے. کبھی خود سے سوچے کہ پھر میں کہاں ہوں. واہ. یہ ہے خودیابی کے ایک راستہ کہ کبھی اپنے کو مجبور کرے کہ یہ سب تو میرا ہے مگر میں کہاں ہوں، کس کا؟ تاکہ سمجھوں تو کہ یہ میرا ہے یا نہیں ہے. واہ واہ. اور وہ خود میرے میں بھی اچھا جس حد تک وہ جانتا ہے کہ یہ میرا ہے تو میرا وہی ہوتا ہے جو میرے کام کا ہو. ہاتھ میرا ہے مگر میرے فائدے کے لیے کام نہ کر رہا ہو تو کیسا میرا. واہ واہ واہ. آنکھ میری ہے واہ. اگر میرے فائدے کے لیے نہ دیکھ رہی ہو تو کیسی میری آنکھ. واہ. سارے وجود کے بارے میں سوچ لیجئے گا تو آپ محسوس کریں گے کہ ہم بولتے کیا ہیں، سمجھتے کیا ہیں، میں کہاں ہوں، کیسا ہوں، میں نے اپنے خود کو پا لیا ہے یا نہیں. تو خودیابی پہلا مرحلہ ہے. جب تک وہ خود کو نہیں پائے گا اس وقت تک فائدے کے سلسلے میں یاد رکھیے گا ایک خود ہوتا ہے ایک ناخود ہوتا ہے. انسان اکثر و بیشتر جو ہے ناخود کے لیے کام کرتا ہے، خود کو بھولے ہوئے ہوتا ہے. بہت سامنے کی مثالیں ہو سکتی ہیں. میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں خطیب ہوں، میں عالم ہوں. میں ہوں یا نہیں ہوں؟ نہیں، علم میرا فن ہے، میں نہیں ہوں. واہ. واہ واہ. وہ سارا کچھ میرا ہنر ہے جتنا بھی نام لیا، میں نہیں ہوں. وہ سارا کا سارا میں کے فائدے میں استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن ہم سارا کام اس ناخود کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ڈاکٹر جو خود کو سمجھے نہیں ہے فائدہ ڈاکٹر کو پہنچا رہا ہوتا ہے، خود کو نہیں پہنچاتا. میری باتوں پر غور کیجیے گا. وہ فائدہ ایک خطیب کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے، خود کو نہیں. واہ. تھوڑی سی توجہ کیجیے گا تو احساس ہوگا کہ ہاں واقعاً خود اور ناخود کو پہچاننا ضروری ہے، نہیں ضروری ہے. اور جب وہ پہچان میں آ جائے گا تو یقیناً وہ کسی حد تک کام کرنے لگے گا. مختصر کے لیے بات کہی ہے، مختصر ہی بات کہہ رہا ہوں. شاید دوبارہ تھوڑا سا موقع ملے گا تو کچھ تھوڑی سی گزارش کروں گا. مگر یقیناً کسی چیز کے لیے انسان اپنے وجود کے اعتبار سے فائدہ طلب ہے لیکن فائدوں کو بھی سمجھنا کہ فائدہ کس کو کہتے ہیں اور یہ کہ وہ فائدہ کس کے لیے ہو، میں کس کے لیے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں تو شاید کامیاب ہوگا. اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. انشاءاللہ. الہی آمین. الہی آمین. اگر مولوی علی محمد سلم ہوں یہاں پر موجود ہوں، مولوی علی محمد سلم ہوں، میں چاہوں گا آ جائیے اور ذرا سا کچھ اشعار بالخصوص ماہ رمضان کے سلسلے میں پیش کر دیے تاکہ پھر نظم و نثر کا یہ سلسلہ حسین امتزاج کے ساتھ آگے بڑھتا رہے. تشریف لا رہے ہیں جناب مولوی علی محمد صاحب جو نظم پیش کریں گے ماہ رمضان کے عنوان سے، اور اشعار ہوں گے نباز ادب جناب ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب کے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جامع امامیہ تنظیم المکاتب مولانا غلام عسکری علی اللہ مقامہ. رہنے دی آواز آ رہی ہے آپ. بسم اللہ. مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ نے جامع امامیہ کے قیام کی فکر جبکہ جامعات اور تھے 1983 میں قائم کر دیا. اس کی فکر کیونکہ اس کے مختلف اسباب تھے. اس میں ایک یہ تھا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت ہو اور تربیت تعلیم پر غالب رہے. اس سے اگر خالی علم بغیر تربیت ہوتا ہے تو بہت تباہی کرتا ہے. تھوڑا سا علم تربیت کے ساتھ ہو بہت مفید ہوتا ہے. مولانا بھی تھے چودھری سبت محمد علی اللہ مقامہ چودھری کہلاتے تھے، مفکر تھے. ان کا ایک جملہ مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے کہ 1 من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے. واہ. تو اسی طرح سے 1 من علم کے لیے 10 من تربیت چاہیے تاکہ علم کا بیجا استعمال نہ ہونے پائے. ادارہ تنظیم مکاتب بچوں کے اندر ہمارے پاس 85-90 طلاب کی جگہ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں.
ادارۃ المکاتب بچوں کے اندر ٹٹولتا ہے کہ اس میں کیا صلاحیت ہے اور اسے آگے بڑھایا جائے. خطیب اعظم تابسترا نے ادارے جامعہ امامیہ داخلے کا جو فارم بچے بھرتے ہیں اس میں ایک سوال نامہ قائم کیا، آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ خطیب، واعظ، مبلغ، مترجم، محقق، مصنف، مجتہد، فقیہ اور سوالات ہیں. یعنی بچے کے اندر ٹٹولو اور جو صلاحیت اس میں ہے اسے آگے بڑھاؤ. ہمارے پاس خطیب بھی تیار ہو رہے ہیں، ہمارے پاس شاعر بھی تیار ہو رہے ہیں، ہمارے پاس خطاط جنہیں انگلش میں کیلیگرافی کا کام بھی ہو رہا ہے. ہمارے اکثر بچے مقالہ نویسی جانتے ہیں، ہمارے اکثر بچے اچھی تحریر لکھ لیتے ہیں. اور بہت کچھ ہے، آپ کا وقت رمضان کے لیے لینا چاہیے، اس کے لیے نہیں، لیکن تھوڑا سا تعارف کرانا مقصود یہ ہے کہ یہ ہمارا انشاءاللہ وہ پروڈکٹ ہے جو مستقبل میں قوم کے کام آئے گا. بسم اللہ بیٹا. رمضان مبارک کے حوالے سے قیام آدمی صاحب کے چند مسدس کے بند آپ کے سماعت کے حوالے کرتا ہوں کہ عبادتوں کے چمن کی بہار ہے رمضان، عبادتوں کے چمن کی بہار ہے رمضان، علاج گردش لیل و نہار ہے رمضان. کہ عبادتوں کے چمن کی بہار ہے رمضان، علاج گردش لیل و نہار ہے رمضان. پے طہارت دل آبشار ہے رمضان، پے پیام رحمت پروردگار ہے رمضان. ہوا کریم کا احسا اسی مہینے میں، ملا رسول کو قرآن اسی مہینے میں، ملا رسول کو قرآن اسی مہینے میں. بہار گلشن عشق و وفا کا موسم ہے، نمود قوت صبر و رضا کا موسم ہے، فروغ جذبہ صدق و صفا کا موسم ہے. عبادتوں کا زمانہ دعا کا موسم ہے وقت بگڑی ہوئی قسمتیں بنانے کا. زمانہ آ گیا گناہوں کو بخشوانے کا، زمانہ آ گیا گناہوں کو بخشوانے کا. زہے و ذوف جو کردار کی دوا بن جائے، زہے و ذوف جو کردار کی دوا بن جائے. خوشا و پیاس جو سیراب یہ وفا بن جائے، خوشا و پیاس جو سیراب یہ وفا بن جائے. زہے و بھوک جو دل کے لیے دوا بن جائے، خوشا و نیند جو تسبیح ہے کبریا بن جائے. ارے اسی کو حق ہے کہ دستے دعا بلند کرے، کہ جس کی بوئے دہن بھی خدا پسند کرے، کہ جس کی بوئے دہن بھی خدا پسند کرے. رسول خدا خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرماتے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ، کہ اس مہینے میں آپ کی سانس لینا تسبیح ہے، آپ کا سونا عبادت ہے. تو انہی جملوں کو اپنے ملحوظ خاطر رکھ کے شعر سنیے. ہر ایک سانس میں ذکر خدا کی لذت ہے، ہر ایک سانس میں خود ذکر خدا کی لذت ہے، ہر ایک نفس میں نہا جلوہ تلاوت ہے. کہ ترک آب و غذا زندگی کی دولت ہے، جو نیند آئے تو سونا بھی ایک عبادت ہے. نزول رحمت پروردگار ہوتا ہے، کہ بخت جاگتا ہے روزہ دار سوتا ہے، کہ بخت جاگتا ہے روزہ دار سوتا ہے. اور شام قدر کا منظر نمازیوں کی قطار، دعائے سید سجاد کی اور نرم پھوار، فلک پہ اشک ندامت زباں پہ استغفار. اور شام قدر کا منظر نمازیوں کی قطار، دعائے سید سجاد کی اور نرم پھوار، پلک پہ اشک ندامت زباں پہ استغفار. وہ رات جس کی تجلی پہ لاکھ صبح و نثار، بہت بلند حد امتحان دیکھتے ہیں، ملک بھی آ کے عبادت کی شان دیکھتے ہیں، ملک بھی آ کے عبادت کی شان دیکھتے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و فرج محمد و آل محمد. میں اس بچے یہ میرے لیے تو جب یہ اچھے اشعار پڑھ رہا تھا تب بھی ہماری جسے اسٹیج مجبوراً کہا جاتا ہے، اسٹیج ڈرامے کی جگہ ہے. اصل میں جس جگہ سے بھی پیغام دین پہنچایا جائے وہ ممبر ہے، چاہے اس کی شکل ممبر کی نہ بھی ہو. میں تو کہتا ہوں چوراہے پہ کھڑے ہو کے جو تقریر کی جاتی ہے وہ چوراہا اس وقت ممبر ہے. اور اگر ممبر پہ بیٹھ کے دین کے خلاف کوئی بات کی جائے تو وہ ممبر نہیں ہے، لکڑی کا ڈھانچہ ہے. سید سجاد پہلے ہی فرما چکے ہیں. بہرحال اچھے اشعار تھے اور اپنے جذبات کے اظہار پابندی نہیں تھی. مجھے ابھی کسی قوم کے عالم جو فقیہ ہیں وہ تشریف لائے تھے، تو وہ فرما رہے تھے کہ ایک نابینا حرم معصومہ میں روضہ خوانی، وہاں کی زبان میں پہلے مد اہل بیت پھر مصائب
تو मदह अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहे, लेकिन बिल्कुल सन्नाटा रहा, वो नाबीना थे। फरमाने लगे कि आज लगता है हमारे सामीन में उलमा बैठे हैं। तो लोगों ने पूछा कि आप कैसे पता चला आप तो नाबीना है? कहने लगे सलावात का न भेजा जाना और यह सन्नाटा बजा रहा है कि आज हमारे सामीन पे उलमा हैं। एक पुरजोर सलावात मैं इस स्टेज के भेजे हैं। मोहम्मद व अज्जिल फरजुम। मैं यहाँ पर अपने नाजरीन और हाजरीन गिरामी की खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक छोटा सा वक्फ़ा लेंगे, लेकिन इत्तलान अर्ज़ कर दूँ कि ऑनलाइन हमारे साथ जनाब अज़हर एजाज साहब और दीगर मेहमानान गिरामी जुड़ चुके हैं। इंशाअल्लाह इस वक्फ़े के बाद हम यहाँ मौजूद उलमाए किराम से, अफादिल गिरामी से और अपने उन उलमाए किराम से भी और शोरा हज़रात से भी इस्तिफ़ादा करेंगे जिन्होंने ऑनलाइन हमें ज्वाइन किया है। देखते रहिएगा प्रोग्राम माह रमज़ान कैसे गुजारें सिर्फ तंज़ीम मुकातिब के यूट्यूब चैनल पर।